بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم على ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ماہانہ درس قرآن و حدیث کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے چند چیزیں عرض کی تھیں۔ بچے کے عقیقہ کے حوالے سے کچھ مسائل اور مسلمان بچے کا نام رکھنا جو ہے اس حوالے سے کچھ مسائل ہم نے الحمدللہ تعالی عرض کیے تھے، اور ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ تسلسل جو ہے یہ موضوع کا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آج کی گفتگو میں چند چیزیں وہ عرض کرنا مقصود ہیں کہ بچے کا عقیقہ بھی ہو گیا، اس کا نام بھی رکھا گیا، اب بچے کو چند چیزیں سکھانی جو ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے کو سکھانی زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس سلسلہ میں یعنی بعض احباب جو ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے اور اولاد نرینہ کی دولت بھی عطا فرمائے، لیکن اگر بالفرض کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ ضرور ان کلمات کو اللہ کریم نے اس کو بھانجے عطا کیے ہوں گے، بھتیجے عطا کیے ہوں گے، بھتیجیاں اور بھانجیاں عطا کی ہوں گی، یعنی جو بھی چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے کہ ان کی تربیت کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں۔ نام کے حوالے سے مجھے جو یاد پڑتا ہے ایک بات جو ہے یہ بڑی خاص بات ہے سمجھنے والی، نام جب بچے کا رکھنا ہو اس حوالے سے جو گزشتہ گفتگو میں غالباً نہیں ہوئی، تو آج میں پہلے عرض کر کے تو باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں نے تلاوت کیا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رکھ لیجئے گا، کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے نام اگر کسی مسلمان نے رکھنا ہو تو اس نام کا فیض لینے کے لیے عبد لفظ کون سا بولیے سارے بولے، کون سا لفظ؟ عبد۔ علمی طور پر کہتے ہیں کہ عبد کی اضافت کا ساتھ ہونا لازمی ہے، یعنی جب آپ نے کوئی نام رکھنا ہے بچے کا اور وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے تو اس کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ کیا جائے گا۔ عین با اور دال کے ساتھ عبد لکھتے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلام یا بندہ۔ اچھا،
مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ. کیا نام ہے بولیے سارے بول کیا نام؟ اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جب لفظ اللہ کا فیض لینے کے لیے نام رکھنا ہو بچے کا تو نام رکھتے ہیں عبداللہ. کیا نام رکھتے ہیں بولیے؟ عبداللہ. یعنی عبد کا لفظ ساتھ لگایا جاتا ہے. اب عبداللہ کا یہ مطلب ہو جائے گا اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اب عام طور پر احباب کو، عام مسلمانوں کو ہم میں سے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو لفظ عبد کی اضافت کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے. لفظ عبد کی اضافت کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے. مثلا رحمان. کیا نام بولیے؟ رحمان. رحمان نام بھی جو ہے یہ عبد کی اضافت کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا. اور اگر بالفرض کسی بندے نے ایسا نام رکھ لیا ہو اور اس کے لیے پاسبلٹی ہو اس کو چینج کرنے کی تو وہ لازمی طور پر چینج کرے. اور بالفرض کوئی علم دین حاصل ہونے کے بعد بھی اس کو چینج کرنے پر رضامند نہ ہو تو بولنے والا جو ہے وہ خالی اس کو رحمان نہ بولے. جب رحمان نام سے فیض لینے کا خیال آئے تو نام رحمان نہیں رکھتے. جس طرح لفظ اللہ سے فیض لینے کا خیال آئے تو اللہ نام نہیں رکھتے. اب بات سمجھ گئے؟ یعنی جب اللہ کے ذاتی اسم پاک کا فیض لینا ہو تو نام رکھتے ہیں عبداللہ. جب رحمان کا فیض لینا ہو تو نام رکھتے ہیں عبد الرحمان. کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد الرحمان. اس لیے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس صفت میں ساری مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. اس کے رحمان ہونے میں ساری مخلوق میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. کسی کو بھی آپ رحمان نہیں کہہ سکتے. اچھا اسی کے ساتھ سورہ الفاتحہ میں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسماء ہیں الرحمن اور الرحیم. رحیم جو ہے یہ آپ بغیر عبد کی اضافت کے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اب خالی بھی کسی کو رحیم بول سکتے ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. مگر رحمان اللہ کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ رحمان ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. رحمان ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر کسی کا نام رحمان ہو اول تو اس کو یہ دین کا یہ پیغام پہنچائیں کہ رحمان ایک ایسی صفت ہے جس میں تو انبیاء میں سے کوئی نبی بھی معاذ اللہ, یعنی آپ انبیاء جب کہہ یہ ساری مخلوق تو انبیاء کرام تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں, حتیٰ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خالی رحمان کا لفظ نہیں یوز کر سکتے. اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ یہ میرا رسول جو ہے یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی حضور رحیم ہے مگر رحمان صرف اللہ ہے. اب آپ کو فرقداری ہو گئی کہ رحیم آپ کہہ سکتے ہیں بغیر عبد کی اضافت کے, اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رحیم فرمایا ہے اور حضور اپنی تمام تر شانوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. رحیم بغیر آپ عبد کی اضافت کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں, آپ کسی بچے کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں, عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں, مگر کسی بچے کا خالی نام رحمان نہیں آپ رکھ سکتے, بلکہ رحمان لفظ کا فیض لینا ہو تو کیا نام رکھیں گے؟ عبد الرحمان. اسی طرح کسی مسلمان بچے کو خالی خالق نہیں آپ کہہ سکتے. کیا؟ خالق. خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا. اور خالق ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس صفت میں کوئی بھی اس کا شریک جو ہے وہ نہیں ہے. کسی بھی صفت میں اس کو کوئی بھی شریک نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اطلاق مجازی جس کو کہتے ہیں, یعنی آپ مجازی طور پر بھی کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے کہ فلاں خالق ہے, فلاں پیدا کرنے والا ہے, اس لیے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے بولیے, کون ہے؟ اللہ.
تو جب خالق لفظ کا اور اس کے خالق اسم کا فیض لینا ہو تو نام رکھتے ہیں عبد الخالق. کیا نام رکھتے بولیے؟ عبد الخالق. کے خالق کا بندہ ہے یہ، رحمان کا بندہ ہے یہ، اللہ کا بندہ ہے یہ. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک میں لفظ اللہ کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو عبد کے لفظ کے اضافے کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا. اور اگر کسی نے اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی بنا پر رکھ دیا ہو تو پھر بولنے والے کو یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے کہ وہ اگر کوئی کہیں بھئی ہم نے اپنے بچے کا نام معاذ اللہ رحمان رکھ دیا تو آپ اس کو عبد الرحمان ہی بولیں. خالق اگر کوئی کہہ دے تو معاذ اللہ آپ اس کو عبد الخالق ہی پھر بولیں. کم سے کم بولنے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ سیرت کا ایک باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور ہوتے تھے نا، جانور، اب نام رکھنے میں اس طرف جاؤں گے تو بڑا ٹائم چاہیے، بس میں اشارہ کر دیتا ہوں. حضور کے پاس جو جانور ہوتے تھے حضور ان کے بھی نام رکھتے تھے. کیا جانوروں کے بھی حضور نام نہیں؟ یعنی ایک پہچان ہوتی ہے. حضور کے پاس جو سواریاں ہوتی ہیں اب سواریوں کے نام رکھتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام حضور نے کسوا رکھا. آپ کی اونٹنی تھی، کیا نام تھا؟ کسوا. ایک اونٹنی تھی، اونٹ تھا، اس کا نام حضور نے جدع رکھا. کیا نام رکھا؟ جدع رکھا. ایک اونٹنی تھی، اس کا حضور نے نام جو ہے وہ رکھا کسوا، جدع، اور ایک تھی ادبا. کیا نام؟ ادبا. یعنی جانوروں تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے تھے. جو آج سواریاں ہیں نا، سواری کا نام ایک کا نام ہے مرسڈیز، آگے اے کلاس ہے، آگے بے کلاس ہے، آگے سی کلاس ہے، آگے سی الکھو، آگے ایم ایل. اب بات کو سمجھیں؟ یعنی سواریوں کے اس طرح نام، یعنی سواریوں کی بھی پہچان رکھنا کہ یہ فلاں سواری ہے، یہ فلاں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑا. حضور نے اس کا نام رکھا تھا سکب. کیا نام رکھا اس کا؟ گھوڑوں کے حضور نام رکھتے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں گدھا تھا، اس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا. کیا نام رکھا؟ یافور. اور وہ گدھا ہو کر اتنا عقل مند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا، یہ احادیث کے اندر یہ بات ہے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو وہ گدھا حضور کی بارگاہ میں خدمت میں دور کھڑا ہوتا، حضور اس کے سامنے اس صحابی کا نام لیتے. بس کیا کرتے؟ اپنے صحابی کا نام لیتے، بھائی فلاں سے کام ہے، فلاں کو بلا لاؤ. تو گدھے کو دوبارہ نہیں تھا پوچھنا پڑتا. گدھا مدینے کی گلیوں میں جاتا، این اسی صحابی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کے اپنا سر جو ہے اس کے دروازے کے ساتھ مارتا. تو جب گدھے کو صحابی اپنے در پہ کھڑا دیکھ لیتا وہ سمجھ لیتا حضور نے مجھے یاد فرمایا. اس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا. یہ جو یعنی اسلام کی یہ وراثت ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں جو زمیندار گھرانوں کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. اب زمینداروں کے پاس جو انہوں نے گھوڑیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، بیلوں کے نام رکھے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں تک کے نام رکھے ہیں، جانوروں کے نام رکھے ہیں تاکہ پہچان جو وہ الگ الگ ہو سکے. ورنہ استبل میں اگر 5-6 گھوڑے کھڑے ہوں، آپ بات سمجھیں، 5-4 اونٹ جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوں، بندے ہوئے ہوں اس چراگاہ میں، تو آواز دینی ہو یا کسی کو کہ جب بھائی فلاں اونٹ کو لے آؤ، تو وہ پوچھے گا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کون سا اونٹ لے کے آؤں. تو حضور نے نام رکھے ہوتے. حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو ان کی سواریوں پر سوار کروایا جائے گا. اور فرمایا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن براق بھیجے گا. میرے لیے کیا بھیجے گا؟ براق بھیجے گا. اگلی بات بڑی لطف والی ہے. فرمایا اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میری سواری پر سوار کروائے گا جس پہ میں دنیا میں سفر کرتا ہوں. غالباً ادبا اونٹنی کا آپ نے نام بھی لیا. یہ جو میری اونٹنی ادبا ہے اس کو بھی موت نہیں ہے، مر تو جائے گی ظاہر، مگر قیامت والے دن اللہ پھر اسے زندہ کرے گا. میں میدان محشر میں تشریف لاؤں گا براق پہ بیٹھ کے، اور میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میدان محشر میں تشریف لائے گی میری اونٹنی پہ بیٹھ کے. اور حضور نے ایک اونٹنی کا نام بھی لیا. یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواریوں کے، جانوروں کے، حضور ان کے بھی نام رکھتے تھے.
اور مسلمانوں میں سے جس کا نام حضور کو پسند نہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل بھی فرما دیا کرتے تھے. یہ بھی حضور کی سنت میں سے ہے. جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا, اگر کسی کو اطلاع ہو تو انشاءاللہ جب سی ڈی بن کے آئے گی تو آپ وہ لے سکتے ہیں. اچھا, بچہ جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا, وہ پیدا ہوا, اب اس کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ درپیش ہے. تربیت کے مرحلے میں اس کو سکھانا کیا ہے, ہم اس کو کیا لہریں کریں گے, ہم اس کو کیا سکھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو. کتنی چیزیں بولیے, کتنی چیزیں؟ یہ ایک مقام ہے, دیگر یعنی ساری قرآن و حدیث میں سے ایک میں عرض جو ہے وہ کر رہا ہوں. فرمایا 3 چیزیں سکھایا کرو. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی سے محبت کرنا. بولیے نا سبحان اللہ. اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی سے محبت کرنا. دوسری چیز کون سی؟ فرمایا حب اہل بیتہ ہی, اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا. اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا. تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن, اور اپنی اولاد کو قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. اس کی بلوغت تک جب اس کی بنیاد بن رہی ہے بچپن میں, یہ بیج اس کے اندر بو دو تاکہ جب وہ جوان ہو تو وہ بیج ایک درخت کی صورت میں اس کی زندگی میں ظاہر ہو جائے. اور وہ بیج کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو چیز تم نے سکھانی ہے وہ اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے. کیا سکھانی ہے؟ اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے. اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک جذبہ ہے. محبت کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے. یہ من کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں سے پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ درخت کا جیسا بیج ہوتا ہے نا, بیج, وہ بیج نظر نہیں آتا. یہ سامنے درخت آپ باہر نکلیں گے بیج نہیں نظر آئے گا, مگر اس بیج سے جو درخت پیدا ہوا ہے وہ درخت ضرور نظر آئے گا. محبت ایک بیج ہے جو انسان کے من میں بویا جاتا ہے. اس کی شاخیں جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں. درخت کی شاخیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں, بیج اندر موجود ہو تو جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ نیک اعمال شاخوں کی صورت میں اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ بیج بونا جو ہے یہ فطری طور پر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں بھی یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بیج انہوں نے بونا ہے. جس طرح ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کل مولد یولد علی الفطرہ, فرمایا ہر انسان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. کس چیز پر بولیے؟ فطرت پر, اوریجنلٹی پر. ہر انسان ایک فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. فرمایا پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر انسان جو ہے وہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی مسلمان پیدا کیا جاتا ہے. ہر انسان مسلمان پیدا کیا جاتا ہے. پھر فرمایا اس کے والدین جو چاہیں اس کو بنا دیں. اب جب انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام پر ہی اسے پیدا کیا گیا اور پیدا بھی مسلمانوں کے گھر میں ہوا. اب مسلمان والدین کی خالی یہ ڈیوٹی نہیں جو ہم میں یورپ میں اکثر ہم لوگوں نے سمجھی ہے, یعنی ہماری صرف یہ ڈیوٹی نہیں, وہ بھی کریں رزق حلال سے. اللہ جس کو جتنا دے وہ کم ہے. بچوں کو مکان بھی دے, بچوں کو گاڑیاں بھی دے, بچوں کو سواریاں بھی دے, بچوں کو جاگیریں بھی دیں, جائیدادیں بھی دیں, سارا کچھ دیں, مگر ترتیب یہ ہے فرمایا حب نبیکم, سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. وہ اپنے نبی کی محبت ہے. اور محبت ذکر اذکار سے بھی محبت ہوتی ہے, اور جب بندے کو محبت ہو تو بندہ محبوب کی یاد میں تڑپتا بھی ہے. نہیں تڑپتا؟ بولیے, میں جواب تو دیں. نہیں تڑپتا؟ تڑپتا. جب محبت ہو تو بندہ محبوب کی یاد میں روتا بھی ہے. جب محبت ہو تو بندہ محبوب کے پاس نہ جا سکے تو اس کا دل اداس بھی رہتا ہے.
جب محبت ہو تو بندہ اس محبت میں ساری ساری رات جاگ کے گزار بھی دیتا ہے. جب محبت ہو، محبوب کی طرف سے کوئی چیز مل جائے وہ ہمیشہ یادداشت میں محفوظ بھی رہتی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے، یاد رکھ لیں، محبت سے کیا ہوا کام صرف وہ ایسا کام ہے جو طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا. صرف محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو میدان جنگ میں بھی کھڑا کر دے، اس کے نفس پر کوئی بوجھ نہیں آتا کہ یا اللہ میں کیا کر گزرا. محبت محض ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک غریب سے غریب اور مفلوق الحال شخص کو بھی اللہ کے دین میں تلواروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. محبت محض ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک نادار سے نادار، کمزور سے کمزور کو بھی اوسلو میں بٹھا کر مدینے کی سیریں کرواتا ہے. محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو محبوب کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے. اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پائی جائے کہ حضور کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اگر محبت ایسی پائی جائے کہ رسول اللہ کی یاد میں دل تڑپتا رہے، اگر محبت ایسی پائی جائے کہ حضور کے شہر میں جانے کی آرزو کر کر کے بندہ دعائیں کرتا رہے، اگر محبت ایسی پائی جائے کہ حضور کے دین کے لیے بندہ مال و دولت خرچ کرتا رہے، حضور کے دین کی استقامت کے لیے تن من دن لٹانے کا تہیہ اپنے اندر نیت رکھتا ہو، اگر محبت ایسی ہے تو والدین کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور اگر محبت اولاد میں ایسی رسول اللہ کی نہیں آئی تو پھر والدین نے اچھے مرکے کھلیر تو لے کر دیے ہیں، پھر والدین نے بچوں کو تھوسن فری کی سیریں تو کروائی ہیں، پھر والدین نے اچھی سے اچھی مرکے کی گاڑیاں تو لے کر دی ہیں، مگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان والدین پر لگائی تھی. فرمایا کمال ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان پڑی جائے تو ہمارے نام کی، اس کو گڑتی دی جائے، تہنیک کی جائے تو ہماری سنت سمجھ کر، مگر والدین اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو بھول بھی جائیں، بلائیں نہیں اپنی ذمہ داری کو. فرمایا اولاد کو سکھانے والی چیز یہ ہے حب نبیکم، اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو. تھوڑا عرصہ پہلے ایک فیملی جو ہے وہ ہمارے گھر آئی، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ساتھ تھے، جو حاضر توفیق تھی ان کو پیش کیا تو وہ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ان میں سے ایک خاتون جو مہمان تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ایک سنگر کا انہوں نے نام لیا، سنگر ایک کا نام لیا، انہوں نے کہا ہمارا بچہ اتنی دیر تک کولا نہیں پیتا جتنی دیر تک فلاں سنگر کا گانا نہ سن لے. 3-4 سال کا چھوٹا بچہ تھا ان کا. یہ وہ پوائنٹ ہے جو احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بچے کو اس ماحول میں کس نے پروان چڑھایا؟ والدین نے پروان چڑھایا. جب اس نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، والدین سنتے تھے تو اس کے قدم رقص کرنے لگے، نہ سنتے تو نہ کرتا. یہ بڑائی والی بات نہیں ہے، افسوس والی باتیں ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تب تک پیتا ہی نہیں. میں کہا اب ہم اس سنگر کا میوزک کہاں سے لائیں اور کیسے اس کو پلائیں؟ جس والدین نے چھوٹی عمر میں بچوں کو نعت مصطفیٰ نہیں سنائی تو ان میں محبت رسول کب پیدا ہوگی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے نا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ گھر میں تلاوت نہیں کی تو اس کو حضور سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ 1 گھنٹے کا اگر کوئی ٹی وی ڈرامہ لگا تو آواز ہائی لیول پہ ہے، اسی ٹی وی پہ اذان لگ گئی تو سب سے پہلی بات ہے بھائی ذرا آواز تے کٹ کر دیا جو ٹی وی دا. کیوں؟ اس لیے کٹ کر دو بھائی اذان سننی پڑنی ہے. تو سنتے نہیں، اپنی باتیں جاری، بس یار ٹی وی کا ذرا آواز کم کر دو. اچھا یہ جو کنڈیشن چھوٹی چھوٹی یہ جو غلطیاں کرتے ہیں یہ اولاد پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. ایک بچپن ہوتا ہے نا، ایک وہ اولاد سیکھ رہی ہوتی ہے، ماحول سے سیکھ رہی ہوتی ہے. اولاد کے سامنے تو اتنا کہہ دینا کہ بندہ ٹیلی فون پہ کوئی بندہ فون کرے تو اولاد کو بندہ کہہ دے بھائی بیٹا اس کو کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو اولاد جس عمر میں ہے اس کے لائن سے اترنے میں اتنا ہی ماں باپ کا عمل کافی ہو جاتا ہے. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اچھی بات ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے اپنے سر کو نہیں دھنتے، اگر آپ ذوق اور محبت کے ساتھ نعت مصطفیٰ نہیں سنتے، ذوق اور محبت کے ساتھ اگر ہم تلاوت قرآن نہیں سنتے، تو ہم اپنی اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اولاد کے اندر حب نبیکم کا بیج کیسے بویا جائے گا؟
اولاد کیسے حضور کی محبت میں تڑپے گی؟ اولاد کیسے حضور کی محبت میں رویا کرے گی؟ اولاد کس طرح حضور کی محبت میں ساری رات کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک دو مثالیں صحابہ اکرام کی زندگی سے پیش کر کے تو ہمارا جب وقت ہوتا ہے تو ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، آقائے دو عالم تشریف فرما ہیں، صحابہ کے جلوے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں فرمایا؟ بولیے کتنی؟ 3۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے خوشبو بڑی پسند ہے۔ کیا چیز بڑی پسند ہے؟ خوشبو بڑی پسند ہے۔ دوسری چیز فرمایا مجھے نیک صالح عورت جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز فرمایا مجھے نماز ادا کرنا بڑا پسند ہے کہ اس میں میری آنکھوں کی خدا نے ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ 3 چیزیں حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اب صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، آپ اسی وقت بول اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا ابو بکر بیان کرو کون کون سی؟ پہلی چیز جو آپ نے بیان کی نا وہ محبت کا بڑا شاہکار جملہ ہے، بڑا شاہکار جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھ ابو بکر کی ہو، ساری حیاتی آپ سامنے بیٹھے رہے میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، حضور مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے۔ فرمایا دوسری عرض کی حضور ومالی انفق علی رسول اللہ، خدا تعالیٰ مجھے کروڑوں کے کروڑ دیتا رہے میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں، ابو بکر کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ فرمایا تیسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا وَأَن يَكُونُ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں ہو، ابو بکر کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ یہ جمادی الثانی کا غالباً آخر ہے، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ 3 چیزیں بیان کی، یہ محبت ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ ابو بکر ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہے آپ سامنے تشریف فرما ہوں تو میں آپ کا جلوہ دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوتا رہوں۔ اور دوسری چیز یہ بڑی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا رہے میں آپ کے قدموں پہ لٹاتا رہوں۔ اور تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں چلی جائے تو ابو بکر خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی تینوں ہی خواہشات کو پورا فرما دیا، تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے وہ جلوے دیکھے جو کائنات میں شاید اور کسی نے نہیں دیکھے، اور اتنا مال خرچ کیا کہ حضور نے یہ خود فرما دیا، فرمایا ساری دنیا میں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما کر حضرت ابو بکر کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تڑپ رہنا دل میں، یہ تڑپ جو ہے یہ حب نبیکم ہے کہ نبی کی محبت جو ہے یہ دلوں میں پیدا ہو جائے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپتا رہے، حضور کے دیدار کے لیے مسلمان آج بھی تڑپتا رہے، یہ اصل چیز ہے، یہ حضور کی ذات کی محبت ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی جو وہ تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ان کی محبت کا یہ عالم تھا، ایسا عالم تھا حضور کے ساتھ محبت کا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے اور مسلسل حضور کی زیارت کرتے رہتے، اور اس طرح زیارت کرتے کہ زیارت کرتے ہوئے آنکھ کو بھی نہ جھپکتے تھے۔ اچھا اپنا اپنا محبت کا ایک ذوق ہوتا ہے نا، اپنا اپنا ایک عالم ہوتا ہے محبت کا۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف بندہ جو ہے وہ جی بھر کے دیکھ بھی نہیں تھا سکتا، وہ نظریں جھکائے بیٹھے رہتے۔ خال کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دیکھتے رہتے، جلووں کا نظارہ کرتے رہتے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ، آپ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے صحابی کو بلا لیا اپنے پاس۔ بندے کو جس سے محبت ہو محبوب پاس بلا لے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہوتی ہے۔ حضور نے بلا لیا، فرمایا صحابی جی یا رسول اللہ، فرمایا تم بغیر آنکھیں جھپکے ہوئے مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر مجھے دیکھتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟
صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اتمتع بالنظر الیک، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اور تو کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا رہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا رہتا ہوں، آپ کی زیارت سے اپنے چہرے کو شادکام کرتا رہتا ہوں، میں خوش ہوتا رہتا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ میں آپ کو عرض کروں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ایک صحابی حاضر ہوئے بیعت کرنے کے لیے، اس بات کے لیے بولیے، بیعت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں انی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو اس کا اگر کہیں تو نارویجن ترجمہ کر کے بتاؤں، بڑا ذوق والا ترجمہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں، ساتھ بیعت کر رہے ہیں، دست اقدس حضور کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ساتھ الفاظ بولے کہہ رہے ہیں انی احبک یا رسول اللہ یائی ایلس کے ڈائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام اتنی محبت رکھتے، اتنی محبت رکھتے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا محبت میں محبت کی ایسی مثالیں ملنا ہی مشکل ہے، دنیا محبت میں ایسی محبت کی مثالیں نہیں کو بندہ دے سکتا جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن حضور کے ساتھ ہوتے، سارا دن حضور کے ساتھ ہوتے، جب رات کو گھر آتے نا، گھر فرماتی ہیں گھر آ کر حضرت ابو بکر صدیق بستر پر تو لیٹے ہوتے مگر ان کی سسکیاں ہم اپنی کانوں سے سنا کرتے ہیں۔ حضور کے دوسری صبح جا کے دیدار ہونا ہوتا، پتہ ہوتا تھا فجر پہ دیدار بھی ہو جائے گا، میں صبح صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جاؤں گا، مگر گھر جا کر جو تھوڑا سا رات کا گزرتا اتنی حضور کی یاد میں ہوتے، فرماتی ہیں بستر پر تو لیٹ جاتے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، جب تک نیند نہیں آنی۔ ایسا بھی ہوتا کہ حضور کا وہ جو تھوڑا سا ہجر ملتا، تھوڑی سی جدائی ملتی، تھوڑی سی وہ تکلیف ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے، حضور کا چہرہ اقدس نہ دیکھ رہے ہوتے، اتنے عرصے میں فرماتی حضرت ابو بکر کی سسکیاں نکلتی، ہم کانوں سے سنا کرتے کہ ابو بکر بستر پر تڑپتے رہتے کہ یا اللہ کب وقت آئے گا پھر تیرے رسول کی بارگاہ میں جا پہنچوں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر، کون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا جب وصال ہو گیا، حضور ظاہری طور پر جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ وقت تو بن گئے، امیر المومنین تو بن گئے، مگر حضور کی یاد ایسی تھی، حضور کی جدائی میں اتنا روتے کہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا گمان ہے، یقین ہے اس بات کا کہ 2.25 سال جو ہجر مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں گزارے ہیں، ابو بکر کی وصال کی اور کوئی وجہ نہیں، محض حضور سے جدا ہونا حضرت ابو بکر کے وصال کی وجہ بن گیا تھا۔ فرماتے ہیں میں سمجھوں حضرت ابو بکر کے وصال کی ایک ہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کی جدائی میں رہ نہیں تھے سکتے جب تک حضور کو مل نہ لیتے۔ فرماتے ہیں 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے گزارے ہیں، ایسے گزارے کہ حضور کی یاد میں تڑپ کر حضرت ابو بکر صدیق نے جان دے دی۔ یعنی حب نبیکم کہ اولاد کو سب سے پہلی جو چیز سکھانی ہے وہ اپنے نبی کی محبت ہے۔ وہ بولیے کیا ہم نے سکھانا ہے؟ اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے، اور اس طرح کی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں اس کا محبوب نہیں بن جاتا۔ اس سطح پر اولاد کی محبت کو پہنچانا یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ کرتے ہیں، ایسی محبت کا عمل ہو جائے کہ حضور کی محبت میں اولاد کا دن رات بسر ہو۔ پھر میں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ حب نبیکم اپنے نبی کی محبت، بولیے اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے۔
دوسری چیز فرمایا وحب اہل بیت ہی، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانی۔ حضور کے اہل بیت کی فرمایا محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ اور اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں، حضور کی مبارک بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خاتون جنت حضور کی ساری اولاد، بلکہ حضور کی ساری اولاد، 3 بیٹے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں، 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں حضور کی، پھر آگے ان کی قیامت تک آنے والی اولاد۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، یعنی فرمایا ہماری محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ اور ہمارے اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت، اس لیے کہ جو کوئی گھر والوں کو معاذ اللہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی شخص تکلیف پہنچائے گا، تو جس طرح آپ کے اور میرے گھر والوں کو کوئی بندہ بات کرے یا تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی توہین یا گستاخی کرنے والا بندے کا عقیدہ بن جائے تو اس کی براہ راست حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تمہاری اولادیں چھوٹی ہوں، اپنی اولادوں کو جو چیزیں تم نے سکھانی ہیں وہ ایک نبی کی محبت ہے، دوسری نبی کے گھر والوں کی محبت ہے۔ ایک نبی کی محبت ہے، دوسری نبی کے گھر والوں کی محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل السفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھ لینا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال تھی، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال تھی۔ فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا تھا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ جو شخص محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ سمجھ لے قیامت والے دن اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی میں نہیں بیٹھے گا فرمایا تخلف عنہا ہلاکا۔ جو حضور کے ازواج مطہرات سے لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضور کی حضرت ماریہ قبطیہ تک، اور مولا علی المرتضیٰ سے لے کر حضور کے سارے خاندان تک، حضور کی ساری اولاد تک، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے، ساری بیویاں، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی حضور کی اولاد، یہ سارے جو ہیں فرمایا جب تک کوئی شخص ان کی محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ سمجھے ایسے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے رہ گیا ہو۔ فرمایا سکھاؤ ان کو ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت اور حضور کے، بولیے نا حضور کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 چیزیں انہیں سکھاؤ۔ ایک مقام پر جو ہے، ایک میں حدیث پاک عرض کر کے تو ٹائم ہمارا ہونے والا ہے، میں ایک حدیث پاک عرض کر کے، یہ بڑا خاص نقطہ ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضور کی اولاد، حضور کی اولاد کا تسلسل جو ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ یہ کیا بولیے نا، قیامت تک کے لیے یہ باقی ہے۔ میں جو دلیل بس قرآن و حدیث کی عرض کرنے لگا ہوں، میں ایک گناہگار خطاکار انسان ہوں، کسی بھی چیز کے لائق نہیں ہوں، میرا اللہ گواہ ہے میری اس بات میں، کسی چیز کے کوئی لائق نہیں ہوں، مگر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک جو ہے وہ دلیل میں بس آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین یہ حضور کے 2 نواسے ہیں جن سے حضور کی اولاد چلی ہے، اور وہ دونوں حضور کے بیٹے۔ حضور نے فرمایا، قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے۔ اچھا وہ تو حضور کی آل، حضرت امام حسن و حسین کیا ہو گئے؟ حضور کی آل ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی آخری علامت، قرب قیامت کی بولیے نا آخری علامتوں میں سے ایک علامت حضور نے بیان فرمایا روئے زمین پر میرے اہل بیت میں سے، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ ایک مقام پر فرمایا وہ میری اولاد سے ہے،
ایک مقام پر فرمایا وہ میرے اہل بیت میں سے ہے. آگے حضرت امام مہدی کی نشانیاں بیان کی, ان کی صفات بیان کی, جو وہ کریں گے کہ روئے زمین پر, اس کو بیان فرمایا. میں صرف یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج سے 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی, وہ بھی حضور کی اولاد, اور قیامت کے قریب جا کے پیدا ہونے والے سیدنا امام مہدی وہ بھی حضور کی اولاد. حدیث سے یہ صاحب حضور فرماتے وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, حضور فرماتے وہ میری اولاد میں سے ہے. اگر حضور کے نواسے وہ بھی یقیناً حضور کی اولاد ہوں, اور بالکل قیامت کے قریب جا کے پیدا ہونے والے امام مہدی وہ بھی حضور کی اولاد ہوں, تو درمیان والے سارے سادات جو ہیں یہ حضور کی اولاد کیوں نہیں بنتے؟ آپ بات کو سمجھ آ رہی کہ اگر امام حسن و حسین بھی حضور کی اولاد ہیں, اور قرب قیامت میں پیدا ہونے والے امام مہدی بھی حضور کی اولاد ہیں, تو درمیان میں جو ساری آل حسن و حسین, امام مہدی کیا ہوں گے؟ امام مہدی جن کو ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں نا سید, کسی نہ کسی سید کے گھر پیدا ہوں گے, اس لیے حضور کی اولاد کہلائیں گے. اگر وہ بھی حضور کی اولاد ہوں, جو ابھی پیدا بھی نہیں, قیامت کے قریب جا کے پیدا ہوں گے, اور پہلے بھی یقیناً حضور کی اولاد ہوں, تو یہ جو درمیان میں آنے والے یہ حضور کی اولاد کیوں نہیں بنتے؟ یہ بھی حضور کی اولاد ہے. بس اتنا ہے گاؤں بدل کے کوئی سید نہ بنا ہو. ہیں پنجاب میں یہ بھی بڑی بیماری ہے, لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے, پچھلے شہر میں کچھ اور ہوتے ہیں, اگلے شہر میں جا کے سید بن جاتے ہیں. ایسے نہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل اپنا شجرہ رکھتے ہوں, جن کو خبر ہو کہ وہ یا جناب سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں یا جناب سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہیں, وہ سارے لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب اہل بیت ہی, اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ کہ وہ مجھ سے محبت کریں اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن, اور اپنی اولادوں کو قرآن کا پڑھنا سکھایا کرو. اپنی اولادوں کو کیا سکھاؤ؟ قرآن کا, بولیے نا, قرآن کا پڑھنا سکھاؤ اپنی اولادوں کو. اور ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھا دیا. کس چیز کا پڑھنا؟ جس کی اولاد بس ناظرہ قرآن مجید پڑھنے لگ گئی, اور اس نے قرآن مجید پڑھ لیا, ختم کر لیا, وہ صحیح پورے درست لفظ ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے. فرمایا جس نے اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھنا سکھا دیا, اس والدین کے فرمایا اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, ان کی آخرت کے لیے یہی نیکی کافی ہو گئی. اور فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروا لیا, اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروا لیا, فرمایا وہ والدین جب قیامت والے دن اٹھیں گے ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسا 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور فرمایا اللہ کریم اس حافظ اولاد کو یہ فرمائے گا کہ تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ, والدین کو نہیں, حافظ اولاد کو فرمائے گا تو قرآن کی ایک آیت پڑھ. حافظ اولاد قرآن کی ایک آیت پڑھے گی, اللہ والدین کے ایک درجہ بلند کرے گا. دوسری آیت پڑھے گی, دوسرا درجہ بلند کرے گا. تیسری آیت پڑھے گی, تیسرا درجہ بلند کرے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا روز محشر کھڑا ہو کے حافظ اولاد قرآن سنا سکے گا, اتنی درجے اللہ کریم والدین کے بلند کرتا چلا جائے گا. یہ فرمایا وقراءۃ القرآن, اپنی اولادوں کو قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. اپنی اولادوں کو کیا کرو؟ بولیے قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھ لیں, حضور نے صحابہ کو فرمایا کیا تمہارا جی نہیں چاہتا؟ ایک بازار کا حضور نے نام لیا, عقیق ایک بازار تھا مدینہ منورہ میں, اس کا حضور نے نام لیا. فرمایا کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم فلاں بازار کے اندر جاؤ اور بغیر اللہ کی نافرمانی کے, بغیر اللہ کی نافرمانی کے وہاں سے جاؤ اور کوئی گناہ بھی نہ کرو, ریٹ جس طرح طے کرتے ہیں اس میں کوئی یکس بھی نہ کرو, اللہ کی نافرمانی کہیں بھی نہ ہو. بازار جاؤ اور اچھی خاصی 3 خوبصورت اونٹنیاں خرید کر گھر لے آؤ روزانہ جا کر, تو کیا یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھی لگتی ہے کہ روزانہ جس کو 3 مرسڈیزیں مل جائیں,
آپ ایگزامپل کو سمجھیں، یعنی عربوں کو چونکہ اونٹوں سے پیار بڑا زیادہ تھا نا، سواری بھی ہوتی، قیمتی بھی بڑے ہوتے، مال بھی ہوتا اور سواری بھی ہوتے۔ اب آپ اس دور کی کسی اعلیٰ سواری کا نام لے لیں، فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ روزانہ وہاں پر جاؤ اور بغیر اللہ کی نافرمانی کیے ہوئے 3 اونٹنیاں خرید کے لے آیا کرو؟ صحابہ کرام عرض کر دی یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، حضور یہ بات کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ مسجد میں جاؤ اور جا کر یا تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لو یا ایک آیت کسی کو سکھا دو۔ فرمایا کیوں ایسے نہیں کرتے؟ فرمایا جس نے ایک آیت خود سیکھ لی یا ایک آیت کسی کو سکھا دی اس کا اجر اسی طرح ہے گویا کہ اس کو رب کی بارگاہ سے اونٹنی مل گئی۔ فرمایا 1 کے بدلے 1 ہے، 2 کے بدلے 2 ہیں، 3 کے بدلے 3 ہیں، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جس نے 3 آیتیں کسی کو سکھائیں یوں سمجھے کہ اس نے 3 گاڑیاں ایک دن میں خرید لیں، جس نے 4 سکھا دی 4، جس نے 5 سکھا دی 5، جس نے 6 سکھا دی 6۔ فرمایا قراءۃ القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن کا پڑھنا سکھایا کرو، اپنی اولادوں کو کس چیز کا پڑھنا؟ قرآن کا پڑھنا سکھایا کرو۔ اور ایک مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ المائدہ سکھاؤ، اپنے مردوں کو کیا سکھاؤ؟ سورہ المائدہ سکھاؤ، اور اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھایا کرو۔ یہ خاص تلقین فرمائی ساتھ، فرمایا میں اپنے مردوں کو سورہ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھایا کرو۔ فرمایا قراءۃ القرآن، 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانی۔ ایک چیز حضور کی محبت، کیا چیز بولیے؟ دوسری حضور کے اہل بیت کی محبت، دوسری حضور کے اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن مجید کا پڑھنا، تیسری قرآن مجید کا پڑھنا۔ اور ایک ہے خالی پڑھنا، وہ بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے، اور ایک ہے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا، وہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ایک ہے اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنا، وہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ایک ہے پڑھ کر سن کر سمجھ کر عمل کر کے تبلیغ دین کرنا، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ علم دین میں اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ اور درجہ نہیں ہے کہ بندہ سیکھنے سے شروع ہو اور اللہ کریم اس پر کرم فرمائے کہ وہ سکھانے تک جا پہنچے۔ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کی تبلیغ کسی کو کرنے والا ہو۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو ایسا بنائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ایسا بنائے۔ یقین کرنے صرف یہ وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ پاکستان کا ذرا منظر ذہن میں لائیں، میں بس 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن اہتمام دیکھیں ذرا، اہتمام۔ صبح یہاں پر بھی وہاں پر بھی ماں بچوں کو تیار کر رہی ہے، ماں بچوں کو کھانے کھلا رہی ہے، ماں بچوں کو یونیفارم پہنا رہی ہے، یونیفارم پہنا کے بچے کو بر وقت تیار کر رہی ہے، پھر سکول کی وین جو لینے آتی اس کے کرائے دے رہی ہے، اور وہ کرائے دے کر مہینے کی 1000 روپیہ فیس جمع کروا رہی ہے۔ اس سارے پروسیس کے بعد بچہ جو بن کے نکل رہا ہے وہ ماں باپ کو سلام کرنے کے اہل بھی نہیں بچتا۔ کس چیز پہ ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ اور حالت ہماری مسلمان ملکوں میں یہ ہو چکی کہ جب انگلش ایجوکیشن کسی کو دلوانی ہو، سیکولر ایجوکیشن، جہاں پر پڑھنے والے بچے ان کے اندر حب نبی بھی ویسا نہیں ہے، ان کے اندر حضور کے اہل بیت کی محبت بھی ویسی نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ویسا نہیں ہے، اس پر ہزاروں لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بچتا کیا ہے؟ بچتا جنازے کے وقت دیکھنا ہے، بچتا کیا ہے؟ بچتا یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سیکولر ایجوکیشن میں پلے ہوئے بچے میں نے دیکھے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، اپنے والدین کے جنازے میں کھڑے ہیں۔ لاکھوں روپے لگا کے بعد ہمیں کیا ملا والدین کو؟ اور دوسری طرف یہ عالم ہے، اب عالم اسلام میں بھی یہ حال ہو چکا کہ یہ اتنے اہتمام کے ساتھ ساری تیاری کروا کے جا رہی ہے، اور اسی محلے کے قاری صاحب فجر کی نماز کے بعد مسجد کا سپیکر آن کر کے کہتے ہیں لوگوں خدا کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو مسجد میں بھیج دو۔ بدترین زوال ہے لوگوں، بندگان خدا، یہ بدترین زوال ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے والدین تیاری بھی نہ کریں، کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تیاری بھی نہیں کرتے، بچے کو بر وقت بھیجتے بھی نہیں، اعلان کرنے پڑتے ہیں، پھر بلانے پڑتے ہیں، پھر میسج دینے پڑتے ہیں، پھر ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد بھی آگے سے 1000 قسم کی باتیں اور نخرے سننے پڑتے ہیں۔
اس کے بعد جا کے لوگ قرآن پڑھانے پہ تیار ہیں، وہ بھی یوں کہ معاذ اللہ پڑھانے والوں پر احسان بھی ہے کہ ہم آپ سے پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر پھر پلٹ کے احسان ہے۔ جب تک یہ مائنڈ لیول سیٹ کب ہوگا؟ جب دین کی مجالس میں آگے ہم سیکھنے کی نیت سے آیا کریں گے، سیکھنے کی نیت سے آگے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو قرآن کا نور عطا فرمائے، اپنے نبی کے اہل بیت کا نور عطا فرمائے، حضور کی محبت کا نور عطا فرمائے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔